جتنا ہو سکتا ہے عاجزی انکساری اختیار کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں نا کہ عاجزی اور انکساری کیا ہے، کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ابا جان مجھے باندھ دیں رسیوں سے، کہیں ایسا نہ ہو میں ہلوں اور رب کو یہ ادا بھی پسند نہ آئے، میری ٹانگیں بھی باندھیں، میرے ہاتھ بھی باندھیں، میری آنکھوں پہ پٹی بھی باندھیں، آپ بھی اپنی آنکھوں پہ، تاکہ رب کی رضا میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اگر نیت خالص ہے تو میں اکثر کہتا ہوں ہزاروں کی قربانی، چند ہزار کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے، اگر نیت پاک ہے۔ اور اگر نیت ٹھیک نہیں ہے، دل کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر لاکھوں روپے انسان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، یہ یاد رکھیں۔ اس لیے اپنی نیت صاف کر لیں۔ اور ایک جانور میں، بڑے جانور میں 7 لوگ شامل ہوتے ہیں، اگر 7 میں سے بھی ایک کی نیت خراب ہو گئی تو سب کی قربانی خراب ہو گئی۔ 7 میں سے 7 کی نیت کا درست ہونا یہ ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے قربانی میں یہ ارادہ بنا لیا کرے کہ ہم جب رب کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے ہیں تو وہاں پر ہم نے گوشت نہیں دیکھنا، وہاں پر ہم نے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کرنا، بلکہ ہم نے رب العالمین کی رضا کو دیکھنا ہے، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھے، آج جو قربانی ہے، قربانی میں نے پچھلے جمعہ پر ہے کیا، قربانی چیز کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام، نیت کا نام۔ یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اگر ہم قربانی کو پڑھیں، ان کی نیت خالص تھی، یعنی رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے وہ خالص طور پر ہی نکلے تھے، تب رب العالمین نے ان کی قربانی قبول فرمائی۔ آپ کی نیت، ارادہ دل کا ٹھیک ہوگا تو رب العالمین ہماری قربانی کو قبول فرمائے گا۔ ایک تو یہ چیز، اور آج کا یہ مبارک دن ہے، بہت بڑا دن ہے، پر ہماری زندگی میں کئی بار آ چکا ہے، آج پھر رب العالمین نے کرم فرمایا ہے، پھر آیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جانور کے اوپر چھری پھیرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو ریاکاری ہے، اپنے اندر جو دکھاوا ہے، اپنے اندر جو تکبر ہے، غرور ہے، اس کے اوپر بھی چھری پھیرے، اس انا کے اوپر بھی چھری پھیرے جو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ عام طور پر تھوڑا سا بھر دو، ہمارے اندر یہ چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں، یہ جگہ میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ میں نے یہ کیا۔ اب یہ حالات یہ قربانی کے موسم میں یہ دیکھنے میں آتے ہیں، ریاکاری اور دکھاوے کے۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے جی آپ نے قربانی لی ہے؟ تو وہ قربانی لی ہے تو کیا وہ اگلا جواب ہی جی میں نے 1.5 لاکھ کا جانور لی ہے، میں نے 2 لاکھ کا لی ہے، وہ ریٹ بھی بتا دیتا ہے ساتھ میں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ یار تاکہ پتہ چلے کہ میں جناب 2 لاکھ کی قربانی کر رہا ہوں۔ تو یہ کوشش کریں، یہ صرف قربانی کے حوالے سے نہیں بلکہ اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں ہم ریاکاری دکھاتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، تکبر ہمارے اندر بہت زیادہ ہے، غرور اتنا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اور تکبر، کبریائی، یہ رب العالمین کی چادر ہے، یہ رب العالمین کی چادر ہے، اس کی عزت اور عظمت ہے۔ اور جو آدمی رب کی چادر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، رب کی عزت اور عظمت کو چھیڑتا ہے، تو وہ آدمی دنیا میں تو کیا، وہ قیامت والے دن بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے اس چیز سے بچے، جتنا ہو سکتا ہے عاجزی انکساری اختیار کریں، جتنا آپ کر سکتے ہیں
وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھیں نا کہ عاجزی اور انکساری کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ابا جان مجھے باندھ دیں رسیوں سے، کہیں ایسا نہ ہو میں ہلوں اور رب کو یہ ادا بھی پسند نہ آئے، میری ٹانگیں بھی باندھیں، میرے ہاتھ بھی باندھیں، میری آنکھوں پہ پٹی بھی باندھیں، آپ بھی اپنی آنکھوں پہ، تاکہ رب کی رضا میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ کیا چیز تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر، کیا عاجزی اور انکساری تھی؟ تو میرے بھائیوں، آج کی کوشش کریں کہ اس قربانی میں کوئی اس طرح کا دکھاوا، ریاکاری، تکبر، غرور نہیں ہونا چاہیے، اور آج سے یہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ہر کام میں کوشش کریں گے کہ اناپ پرستی سے باز رہیں گے، تکبر سے ہم باز رہیں گے، غرور ہمارے اندر نہیں ہوگا۔ اور جب آپ انسان بن کر، مسلمان بن کر، حضور علیہ السلام کے غلام بن کر زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ پھر زندگی کا سرور ہی الگ ہوگا۔ یہ عظمتیں، یہ شانیں ہمیں حضور علیہ السلام کی وجہ سے نصیب ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، خصوصاً کشمیر و فلسطین کا جو مسلمانوں کا اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس عظیم اجتماع سے میں یہ بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ اس وقت امت مسلمہ خوشی منانے کے قابل نہیں رہی۔ بظاہر ہم خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اندر سے بڑے رنجیدہ ہیں۔ بڑا دکھ ہے کہ کئی ہزار مسلمان چند مہینوں میں ذبح ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، کئی بچے، کئی عورتیں، کئی گھر لٹ چکے ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ اوورال پوری دنیا میں ظلم و تشدد کا شکار ہے۔ آج کا دن انتہائی اہم ہے، ان لوگوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر و فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ ہمارے حکمرانوں کو ان سے گزارش بھی ہے، اور ہمیں ان کو چاہیے کہ صرف مذمت نہیں بلکہ کفر کی اب مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس عظیم دن اور عظیم اجتماع سے ہم یہ ریکویسٹ، گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت عالم کفر کے ساتھ اعلان جہاد کیا جائے۔ کیوں جی؟ ہونا چاہیے جی، ہاتھ کھڑے کرے، ہونا چاہیے، اعلان جہاد ہونا چاہیے، کفر کے ساتھ اب اعلان جہاد ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم اپنا مال، اپنی جان اسلام کے لیے، ملک پاکستان کے لیے اور مسلمان کے ہر خون کے لیے، ہر قطرے کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔